بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ عاقل نو کہہ دی آواز بریک موٹی کر چھڑنا، میں ہر دفعہ بریک کرنا، تینوں کی شوق ہے دا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب پر کئی خطبات جمعۃ المبارکات میں اللہ پر ایمان بالغیب، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، جنات پر، اور آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ کے ہاں جس نماز کی قبولیت ہے وہ ہے نماز کا قیام۔ صرف نماز پڑھنے سے قبول نہیں ہوگی، بلکہ قیام کے علاوہ جو صرف پڑھتے ہیں ان پر تو اللہ نے وعید بیان فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی یہ گھاٹی ہے، افسوس ہے، جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب چوروں سے برا چور نماز کا۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا دیر کرتا رہتا ہے، جب لیٹ ہوئی نماز پڑھتا ہے جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، جیسے کبا خون میں اپنی چونچے مارتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا منافق کی نماز کو دیر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب
سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، پھر تیزی تیزی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کم کرتا ہے۔ یعنی صرف جنہوں نے نماز پڑھی ان پر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا، وعید بیان فرمائی، لیکن جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا، ایک جگہ نے قرآن پاک کے متعدد مقام پر اللہ نے ان کی تعریفیں کی، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں نماز وہ قبول ہوگی جو قائم کی جائے گی، صرف پڑھی نہیں قائم کی جائے۔ پھر نماز کا قیام کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کا قیام، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا جس کے اثرات انسان کی معاشرتی زندگی پر پڑے۔ جب یہ سارے آداب اور حقوق کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اسے کہا جائے گا اس نے نماز قائم کی۔ یہ ہے نماز کا قیام۔ پڑھنے کا ذکر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن پاک میں بہت قلیل مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ جہاں بھی حکم آیا قیام کا حکم آیا، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم، اوپر والا سپیکر بند کر، نمازوں کو قائم کرو۔ اب قیام کے بارے میں چند آپ کے سامنے دلائل عرض کرنے لگا ہوں۔ رب العالمین کا قرآن، نمازیں کس طرح قائم کرنی، سب سے پہلے اچھا وضو کرنا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بوضوء، کوئی نماز نہیں ہوتی مگر وضو کے ساتھ، اگر وضو نہیں تو نماز ہی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کر۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، اپنے پاؤں کو جلدی جلدی دھویا، کئی لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، مکمل اچھی طرح وضو نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، افسوس ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو نماز میں، جو وضو میں خشک رہ گئی۔ دوسری، یہ تو صحیح بخاری کی روایت، سنن نبی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا، اس کے قدم کی پچھلی سائیڈ یعنی ایڑی پر درم کے برابر جگہ خشک ہے، وہاں پانی نہیں پہنچا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، آپ نے اسے حکم دیا وضو دوبارہ کر، نماز دوبارہ پڑھ۔ نماز کا قیام، نماز کے قیام میں وضو کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ وضو مکمل کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، اگر وضو مکمل نہیں تو نماز نہیں ہوگی، حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر وضو اگر مکمل نہ ہوئے، نقص والا ہوئے وضو مقتدی کا،
اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، امام پر۔ وضو نقص والا کیا مقتدی نے، اثرات امام پر۔ سن نسائی کتاب الافتتاح 947 نمبر حدیث، انہو صلی صلاۃ الصبح فقرأ الروم فالتبس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا لا يحسنون الطہور فإنما يلبس علينا القرآن اولئک۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی، آپ نے سورہ روم کی تلاوت کی تو نبی علیہ السلام پر قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی لیکن وضو اچھا نہیں کیا۔ فرمایا ان کے وضو اچھا نہ کرنے کی وجہ سے ہم پر قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ قرآن میں امام بھول جائے گا، نماز میں بھولے گا، کن کی وجہ سے؟ جن مقتدیوں نے وضو اچھا نہ کیا ان کی نماز بھی نہیں ہوئی، جن کا وضو مکمل نہیں دوسروں کی نماز بھی خراب کر رہے ہیں جن کا وضو مکمل نہیں۔ وضو یقیمون الصلاۃ میں یعنی قیام نماز میں وضو بھی شامل ہے۔ وضو اچھا سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کر نہیں، جو سنت سے ہٹ کر ہوا وہ بھی مکمل نہیں۔ جس طرح ہمارے بھائی وضو کرتے وقت گردن کا مسح کرتے ہیں الٹے ہاتھوں سے، کسی بھی صحیح حدیث سے سنت سے یہ ثابت نہیں، ضعیف روایات لوگوں نے بڑھائی ہوئی، اس سے یہ دلیل لے۔ وضو کیا انگل آسمان کی طرف اٹھا لی، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ منہ اٹھانے کا ذکر ہے ابو داؤد میں، وہ بھی سندن ضعیف ہے۔ ہاں کلمہ پڑھنا دعا کرنی وہ ثابت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میں نے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے اچھا وضو کیا جائے، نماز کو قائم کرنا ہے اگر آپ نے۔ پھر دوسرے نمبر پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا رب العالمین نے مومنوں پر نماز فرض کی ہے، نمازوں کے وقت میں نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن اس کو ادا ہم نے کب کرنا ہے؟ اس کے وقت میں، بلا وجہ لیٹ نہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو سویا رہ جائے جب بیدار ہوگا اس کا وہی وقت ہے، جو بھول جائے جب یاد آئے اس کا افضل وقت ہے، لیکن جان بوجھ کر جاگتا ہے بھولا بھی نہیں، نماز کو لیٹ کرنا نبی رب العالمین نے بڑی وعید فرمایا جو جان بوجھ کر نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہوں نے نماز پڑھی تو ہے قیام نہیں کی، قائم نہ کرنے کی وجہ سے، صرف پڑھنے کی وجہ سے، ٹائم سے بلا وجہ ہٹ کر وہی نماز ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ پڑھنی نہیں، صرف پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ اب ٹائم کا آپ اندازہ لگائیں۔ ظہر کا وقت میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بڑی وضاحت سے عرض کیا تھا، ظہر کا وقت نبی کریم علیہ السلام کا سنت طریقہ جب سورج ڈھل گیا، سورج سر پہ ہے، نصف النہار، نماز ممنوع ہے۔ جب سورج تھوڑا سا مغرب کی طرف ڈھلا، سایہ آ گیا انچ، یعنی آج کل کے پیمانے کے مطابق کہہ لو
انچ برابر بھی سایہ آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نمازیں افضل وقت میں ادا کیا کرتے تھے، افضل وقت میں، اول وقت میں، اول وقت، افضل وقت۔ اب یہ ہے نماز کا ٹائم، اور اس کا ٹائم کتنی دیر رہے گا؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، آگے اثر شروع ہو جائے۔ اور آج کل ہماری فرقہ پرستی ہم پر اتنا سوار ہو چکی ہے، ہم نے احادیث کو پسے پش ڈال دیا۔ ہم نے ٹائم کب رکھا ظہر کا؟ جب عصر بالکل قریب ہونے کے ہے۔ آج کل عصر کا قریب تقریباً کب وقت ہو؟ 3 بجے سے پہلے وقت ہو جاتا ہے عصر کا، تقریباً آج کل 2:45 بجے۔ گرمی ہے شدت کی، جولائی کا مہینہ ہے، ابھی 2:45 کے قریب عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بعض بھائی فرقہ پرستی کی آڑ میں ان کا ٹائم ہی اس وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا پہلے۔ اب جان بوجھ کر نماز کو لیٹ، یہ قائم نہیں، پڑھی تو ہے قائم نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرے پہلے نمبر پر وضو ہے، دوسرے نمبر پر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر نماز میں خشوع خضوع ہے، یعنی میں نے عرض کیا نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، کیونکہ رب العالمین نے قیام کا حکم دیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں مکمل توجہ رکھنا، مکمل دھیان دینا نماز میں، میں اللہ کی تعریف کیا کیا کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کیا مانگ رہا ہوں، اپنی توجہ پوری نماز کی طرف ہو، پوری توجہ۔ دل سے گر نماز نہ نکلے تو کیا ہے نماز؟ دل سے گر نہ نکلے نماز تو کیا ہے نماز؟ رسم ادا تو ہے مگر روح بلالی نہیں، نماز خشوع قلب ہی تو ہے سجدوں کی زینت، دل غافل جو پڑے وہ ہے محروم حقیقت۔ حقیقت نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی حقیقت کا اسے پتا چلے گا، اس کی لذت اسے آئے گی، اس کا مزہ سرور سے آئے گا جو دل کی توجہ سے دل حاضر کر کے نماز پڑھے گا۔ غیر خشوع جو دل کی حاضری کے بغیر نماز پڑھی جائے، میں یہ نہیں کہتا وہ باطل ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں جو لذت ہے، ثواب ہے، اس کی کمی ہو جائے گی۔ نماز، انسان کی توجہ نماز میں نہیں، ادھر نماز شروع کر لی، ادھر خیالات، کاروباری، گھر کے، باہر کے، دوستوں کے، احباب کے خیالات پورے گھومنے لگے خیالات۔ اب خیالات والی نماز، میں یہ نہیں کہتا وہ ہوگی نہیں، اگر قیام کی شرطیں پوری ہیں وہ ہو جائے گی، باقی قیام کی شرطیں پوری ہیں وہ ہو جائے گی، لیکن ثواب کی کمی ہوگی۔ کتنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد 796 نمبر حدیث، فرمایا ان الرجل ینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسبحها ثمها سبحها سدسها خمسها ربعها ثلثها
نصفہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے سلام پھیرتا ہے، فرمایا پھر بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے. کسی کو 10واں حصہ نماز کا ملا، 9 حصے گئے، کسی کو 9واں حصہ ملا، کسی کو 8واں حصہ ثواب کا ملا، کسی کو 7واں، کسی کو 6، کسی کو 5واں، کسی کو 4، کسی کو 3، کسی کو نصف حصہ ملا. فرمایا جتنی اس کی توجہ نماز کی طرف ہوگی اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. جتنی نماز سے توجہ ہٹے گی، زبان الفاظ پر ادا ہو رہے ہیں لیکن توجہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ کو درخواستیں کیا کر رہا ہوں، توجہ نہیں، صرف الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، دل حاضر کسی اور جگہ ہے. اس قدر ثواب کم ہوگا 10ویں حصے پر چلا جائے، 9ویں پر، 8ویں پر، 7ویں پر. جتنا دل حاضر زیادہ ہوگا اتنا اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. یہ ہے خشوع اور خضوع. اللہ اکبر. اب یہ تیسرا حق اور ادب نماز کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب چوتھے کی باری آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اسی ایک بات پہ تھوڑا سا توجہ دیں. خیالات آتے ہیں، یہ بعض دفعہ انسان کے بس کی بات نہیں رہتی. اگر ہم ان خیالات سے بچنا چاہتے ہیں اس کے 2-3 میں حل آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان، میرے اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں بھول جاتا ہوں، قرات بھی بھول جاتا ہوں، نماز بھی بھول جاتا ہوں، اتنے خیالات میرے دل میں ڈالتا ہے. آپ فرماتے ہیں ذاک شیطان یقال لہ خنزب، فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کو نماز میں خیالات ڈالتا ہے. فَإِذَا أَخْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا. فرمایا جب تجھے زیادہ خیالات آئیں، جب تو محسوس کرے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا ہلکا تھتکار دے. تفل ایسی پھونک جس میں ہلکی ہلکی تھوک ہو، بالکل ہلکی ہلکی فوار تھوک کی ہو، تھوک دے اپنے بائیں طرف. یہ نماز کے اندر بھی عمل کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہ نماز کے باہر ہی ہو. اپنے تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کریں اپنے بائیں کندھے کی طرف، 3 مرتبہ اعوذ باللہ. جب جہاں کہیں آپ ہیں، سجدہ میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، 3 مرتبہ تعوذ اور 3 مرتبہ تھتکار دے ہلکا ہلکا. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، اس کے وصف سے خیالات دور ہو گئے. جس میرے بھائی کو زیادہ نماز میں خیالات آتے ہیں وہ یہ عمل شروع کرے. دوسرا اس کا طریقہ خیالات دور کرنے کا، نماز کا ترجمہ پڑھے. آپ جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے وقت وہاں کے قاری صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب سے عرض کریں یہ 2 لفظوں کا مجھے ترجمہ سمجھا دیں. وہ ترجمہ سمجھائے گا، آپ وہ ترجمہ یاد کرتے رہے. اگلی نماز کے وقت پھر 2 آیات، پھر 2 لفظوں کا ترجمہ، پھر 2 لفظوں کا ترجمہ. انشاءاللہ دور نہیں ہوگا، 8 دن کے اندر اندر آپ کو نماز کا ترجمہ آ جائے گا. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، ہماری اردو پنجابی زبان ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب ہمیں سمجھ آئے گی یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ معنی ہے،
یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ معنی ہے ہماری توجہ نماز کی طرف ہو. جب ہمیں معانی آئیں یہ دو کاموں کی کوشش کریں تاکہ ہماری نماز صرف پڑھی نہ جائے بلکہ قائم ہو. اب چوتھی بات آتی ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. نبی قرآن حکیم نے بیان کر دیا، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مل کے رکوع کرو، نماز پڑھو. صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اکیلے بندے کی نماز سے جماعت والی نماز 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. 27 گنا. آپ نے اکیلے نماز پڑھی ہے ایک نماز کا ثواب. مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنی ہے. جماعت کے ساتھ پڑھی ہے 27 نمازوں کا ثواب. کتنا فرق پڑے گا؟ اکیلے اور جماعت میں 1 منٹ یا 2 منٹ ٹائم کا فرق پڑے گا. اتنے فرق سے ایک کی بجائے پڑھی ایک ثواب 27 کا مل جائے، اس سے بڑا نفع بخش سودا کون سا ہے؟ ہاں لیٹ ہو گئے ہیں ہم. جماعت آتے گزر گئی، جماعت گزر گئی. آ کر دیکھو جس آدمی کے دائیں سائڈ آپ نے کھڑا ہونا ہے. جب 2 بندے جماعت کرائیں گے مقتدی دائیں ہوگا، امام بائیں ہوگا. یہ آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے. کوئی آپ دیکھ لیں ادھر دائیں امام کے دائیں طرف کوئی ایسا نمازی جس کی 1 رکعت رہتی ہے، 2 رہتی ہیں، 3 رہتی ہیں، آپ کے آنے تک سلام پھر گئی. اس کو کہتے ہیں مسبوق. جس کی 2-3 رکعتیں رہ جائیں وہ مسبوق نمازی ہے. اس کے دائیں طرف آپ کھڑے ہو جائیں، آواز دے دیں بھائی جماعت کرا، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھ کے مجلس لگی ہے. ایک آدمی آیا کونے میں اکیلا نماز پڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس بندے پر صدقہ کرے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے. وہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا. حضرت ابو بکر ساتھ مل گئے، اس کو جماعت کا ثواب مل گیا. اگر تمہیں مسبوق نہ ملے کسی سے پوچھ لو بھائی تو نے بھی سنتے پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں؟ نہیں پڑھنے، چل یار تو میرے ساتھ کھڑا ہو جا، صدقہ کر مجھ پر. تو 2 رکعت سنتے پڑھ لے، میری جو نماز ہوگی میں بقایا کھڑا ہو کر پڑھ لوں گا. تجھے بھی اللہ ثواب دے گا، مجھے بھی اللہ جماعت کا ثواب دے دے. کوشش کرے جماعت سے. اور یہ عارضی امامت کے لیے کوئی بھی کلمہ گو ہو، داڑھی مونڈا بھی ہو، اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. ہاں شرط موحد ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اعتقادی مشرک نہ ہو. اس کے ساتھ کھڑے ہو کر با جماعت نماز پڑھو. جو لوگ حج یا عمرہ پر جاتے ہیں یا بالخصوص وہ جو وہاں پر کاروبار کے سلسلہ میں جاتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ عرب لوگ جن کے ہمارے پاکستانی یہاں آ کر بڑے شکوے کرتے ہیں، ہر وقت ان پر برستے ہیں. میں مانتا ہوں ان کی ذاتی غلطیاں ہوں گی، وہ بھی انسان ہیں، لیکن عقیدہ توحید میں پیغمبر کی سنت میں وہ 1 نمبر ہے. آج بھی وہاں پر تمہیں دین ملے گا، دین وہی دین جو اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا. آج بھی وہاں سے کھرا دین ملے گا. کوئی وہاں بابے نہیں، فلانا بابا کرنی والا، فلانا بابا پڑھنی والا. طبیب ہیں، روحانی علاج کرنے والے وہ بھی ہیں، جادو جنات کا علاج، دیسی طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن کوئی بابا پیر نہیں وہاں ملے، کیونکہ بابے پیروں کا دین میں تصور ہی نہیں. یہ سب غیروں سے چیزیں آئیں. اللہ اکبر. ان کے بچے
دیکھا جماعت نہیں، بچے کھڑے ہو گئے، ایک آگے کھڑا ہو گیا، بچے جماعت کروا رہے۔ راستے میں دو بندیاں، دونوں نے کھڑی، جہاں اب نماز کا وقت ہوا گاڑی کھڑی کی، وہاں جماعت شروع کر دی۔ ان میں ابھی بھی دین باقی ہے۔ ہمارے ادھر دین اس کو کہا جاتا ہے جس میں صوفیت ہو، طریقہ مصطفیٰ بے شک نہ ہو، دین کی بات بے شک صوفیت ہو، وہاں وہ دین ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا۔ باجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یلقا اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میں قیامت کے دن اللہ کو ملوں مسلمانی کی حالت میں کہ میں مسلم ہوں، جو چاہتا ہے میں اپنے اللہ کو قیامت کے دن ملوں کہ میں مسلم بنوں، مجھے میرا اللہ کہے یہ مسلم ہے، فرمایا اسے چاہیے نمازوں کی حفاظت کرے۔ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اللہ کو بصورت مسلم نہیں ملے گا۔ بصورت مسلم وہ ملے گا جو حفاظت کرتا ہے، اور کہا کیسے؟ حیث ینادی بہن، جہاں اذان ہوئی جماعت سے نماز پڑھی، اکیلے نہیں، جو جماعت سے نماز پڑھے گا، جماعت سے، وہی اللہ کو بصورت مسلم ملے گا۔ نماز با جماعت فرض ہے ہر ایک مسلم پر، نماز با جماعت فرض ہے ہر ایک مسلم پر، جھکائے سر جو سنت پر کرم ہوتا ہے اس پر۔ جس نے مان لیا اس پر اللہ کا کرم ہوگا، جو اسی ڈگر پر رہا، جیسے جی چاہا نماز پڑھی، جب جی چاہا پڑھی، اپنے ڈگر پر رہا، اس پر کرم کیسے؟ کرم اس پر ہوگا جو اللہ کے حکم سے سامنے جھک جائے۔ اب پانچواں ادب نبی پاک رب العالمین نے فرما دیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا رسول جو تمہیں تعلیم دے قبول کرو، جہاں سے روکے وہاں سے رک جاؤ۔ یعنی میں نے عرض کر دیا نماز پڑھنی نہیں، نماز صرف پڑھنی نہیں بلکہ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کے آداب حقوق میں عرض کر رہا ہوں۔ پانچواں حق یہ ہے نماز کو اللہ کے نبی کے طریقہ کے مطابق پڑھا جائے۔ جو اللہ کے نبی کے طریقہ کے مطابق نہ پڑھی جائے گی وہ نماز قبول ہی نہیں۔ ٹکرے ہیں زمین پر ٹکرے، طریقہ تعلیم کے مطابق۔ اب دیکھو کئی علماء یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز کے ٹائم، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، جب فرضی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی نفلی نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے واضح۔ اب فرقہ پرستی کا اس قدر ذہنوں پر دباؤ ہے، مولوی صاحبان حدیثیں پڑھتے بھی ہیں، یہ سب ان کے بھی علم حدیث نہیں بیان کریں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آگے جماعت کھڑی ہے، آپ پیچھے برآمدے میں سنتے پڑھ کے شامل ہو جاؤ، اگر نہ پڑھی تو پھر آپ کو سورت طلوع ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنی مخالفت اللہ کے رسول کی حدیث کی۔ پھر دعویٰ کرنا ہم مسلم ہیں۔ مسلم ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے احکام کے سامنے گردن جھکا دے، مان لے، وہ ہے مسلم۔ مسلم کا معنی یہی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے حدیث آگی، فرضی نماز کی جماعت کھڑی ہے، اس کے پاس نفلی نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی نفلی نہیں ہوگی۔
اب جو میرے بھائی ادھر فرض کی جماعت کھڑی ہے، فجر کی فرضوں کی جماعت، پیچھے نفل سنتے پڑھتے ہیں، کیا ان پر کوئی نئی وحی یہاں آ گئی؟ ان کا کوئی نبی نے آیا؟ کس نے ان کو کہا کہ آگے جماعت کھڑی ہے پیچھے سنتے پڑھو؟ جو اللہ نے نبی بھیجا وہ تو منع کر رہے ہیں۔ کیا یہ مولوی اجازت دینے والے نبی ہیں؟ کیا ان پر وحی آئی ہے کہ آپ نے اصل نبی کی بات چھوڑ کر ان کی بات مان لی؟ اس کا نام ہے مسلم۔ چھوڑ دو فرقہ پرستی کی ضد، اللہ کے بندو آ جاؤ اللہ اس کے رسول کے فرمودات کی طرف۔ ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، سنتے رہتی ہیں، پہلی بیٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ سنو ترمذی کی حدیث، طلوع فجر کے بعد دو رکعت پڑھ لو، لیکن دوسری حدیث بھی اسی صفحہ پر آتی ہے، وہ نظر آ گئی، 2-3 سطریں پہلے والی حدیث نظر نہ آئی، بعد والی آ گئی نظر، 2-3 سطریں پہلے والی نظر نہ آئی۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا، ایک صحابی کھڑا ہوا، 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے پوچھا یہ کیا؟ حضرت میری یہ فجر کی سنتے رہتی تھی، میں نے وہ پڑھی۔ پیغمبر خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی یہ تقریری حدیث ہے، سنت کہہ لے حدیث کہہ لے، دونوں لفظ دے، یہ تقریری سنت اور حدیث ہے۔ ٹائم آپ کے پاس شارٹ ہے، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ اپنا کام کرو۔ فجر جو ہی فرض پڑے ہیں ساتھ ہی سنتے پڑھ لو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے انتظار کر لو، اگر ٹائم نہیں، دونوں حدیثیں ہیں، تطبیق ان کی یہی ہے۔ اگر آپ کو خطرہ میری سنتے فوت ہو جائیں گی فوراً پڑھ لو، جائز ہے۔ اگر ٹائم ہے تو طلوع شمس کا انتظار کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات اب بات پہ غور کرتے جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم 1718 نمبر حدیث۔ فرمایا جو بندہ ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم اور طریقہ نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ اب نبی پاک کی دوسری حدیث بخاری کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جن صحابہ نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، حضرت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے کناروں کے برابر یا پورے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، یہ جو ہتھیلی ہے قبلہ رخ ہوتی، آپ ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، ناف سے اونچے ہاتھ باندھ لیتے سینے پر، پیارے پیغمبر کی سنت طریقہ۔ پھر آپ سورہ فاتحہ دعائے افتتاح پڑھتے، سورت فاتحہ پڑھتے، پھر قرآن کا حصہ پڑھتے، پھر آپ رکوع جاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر، پھر آپ رکوع کرتے، رکوع سے اٹھتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جسے رفع الیدین کہتے ہیں۔ آج لوگ بڑے چڑھتے ہیں رفع الیدین سے۔ پیارے بھائیوں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ رفع الیدین کی نماز میں کیا حیثیت ہے؟ جس طرح قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا، جو حیثیت کس کی ہے وہی حیثیت نماز میں رفع الیدین کی۔ مثلا آپ کی سیاسی جگہ گئے، انسان کو چکر لگ جاتا ہے نا زمین کا، آپ کو محسوس ہوا قبلہ اس طرف ہے، رات کا وقت ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب یہ آپ کی نماز ہو گئی، کیوں؟ آپ نے جان بوجھ کر قبلے کا رخ نہیں بدلا، بھول گئے، آپ نے اجتہاد کیا، لیکن اجتہادی آپ کو غلطی لگی۔ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، کسی حق بات کو تلاش کرنا، اجتہاد میں آپ کو غلطی لگ گئی، تمام فرقے کہیں گے یہ نماز ہو گئی۔ اگر آپ کو پتا ہو قبلہ ادھر ہے، پھر جان بوجھ کر آپ ادھر نماز پڑھیں گے، کیا ہو جائے گی؟
جو اس کی حیثیت ہے وہی حیثیت رفع الیدین کی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک نماز کی پوری زندگی، مکی ہو یا مدنی، آپ کی زندگی کی پوری نمازوں کی ایک رکعت رفع الیدین اندر رکوع کے بغیر کوئی بندہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے لوگوں نے بدلی حدیث سے الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے ہیں، مسند حمیدی میں، مسند ابی عوانہ میں، لیکن ہمارے علماء حق نے محنت کر کے مدینہ شریف کی لائبریری سے اصل کلمی نسخے مباکر کی فوٹو کاپی ساتھ لگائی۔ یہ دیکھو تمہاری علمی خیانت، لوگوں کو نبی کی سنت چھڑانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، سنت چھڑانے کے لیے، نبی کا طریقہ چھڑانے کے لیے کتابیں شائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، حروف بدلتے ہیں۔ مثلا جہاں لفظ تھا یرفع یدیہ، وہاں پر لام الف لگا دیا، لا یرفع یدیہ۔ کمال کی بات ہے جب یہ پہلا نسخہ آیا نا تحریف شدہ، وہاں پر نظر آتا تھا سیڈوں پر نشان تھے، جیسے فوٹو کاپی میں وہ چیز آپ الگ لگائیں اس کے نشان ہوتے ہیں، نشان تھے، ہر کو پتا چلتا تھا یہ لفظ اپنی طرف سے ڈالا گیا۔ سنت چھڑانے کے لیے جب علماء نے کلمی نسخے جو محدثین نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے اس کی فوٹو لا کر لائی، پھر پریشان ہو گئے، اندازہ لگائیں سنت کے ساتھ اتنی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں، رکوع جاتے، رکوع اٹھتے وقت ایک رکعت نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کی ایک رکعت صحیح سند سے کوئی ثابت کر دے، میں اس پر اتنا خوش ہوں گا، یہ گاڑی کھڑی ہے میں گاڑی اسے بطور انعام دے دوں گا۔ یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ چینل سے میری گفتگو نکالیں، جس کو چاہے بھیجیں، لیکن یہ یاد رکھیں الفاظ یہ رکوع کے لفظ ساتھ ہوں۔ جھگڑا رکوع کا ہے، پہلی لفظان کا تو جھگڑا ہی نہیں، رکوع کا جھگڑا ہے، رکوع جانے رکوع روٹنے پہلے۔ حضرات باقی توجہ فرماتے جانا، عرض کر دیا نماز وہ قبول ہوگی کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ صرف پڑھی قبول نہیں ہوگی، قبول وہ ہوگی جو قائم کی۔ قائم کیا ہے؟ نماز کے آداب، اس کے حقوق کے ساتھ اسے پڑھا جائے، وہ ہے نماز قائم۔ اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق حضرت تشریف فرما ہے مسجد، بندہ ایک آیا، نماز پڑھی، سلام پیش کیا حضرت کو، فرمایا ارجع فصلی، پیچھے لوٹ جا، نماز پڑھ۔ تو نے نماز پڑھی نہیں، وہ پڑھ کے آیا، صحابہ اور نبی کریم کے سامنے اس نے نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت، فرمایا تو نے پڑھی نہیں، دوبارہ پڑھ۔ پھر پڑھی، پھر سلام کیا، فرمایا چل واپس نماز پڑھ۔ پھر پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، فرمایا چل واپس نماز پڑھ، تو نے پڑھی۔ 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی، قبول نہیں ہوئی۔ حضور پھر اس سے زیادہ مجھے اچھا طریقہ نہیں آتا، مجھے سمجھا دے، فعلمنی، مجھے سکھا دے۔ آپ فرماتے ہیں تو کھڑا ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر۔ پھر قرآن میں جتنا تجھے آسان ہے پڑھ۔ فرمایا پھر رکوع کر، فرمایا رکوع کر حتیٰ کہ رکوع میں مطمئن ہو۔ بعض ہمارے بھائی یہ نماز نہیں، بالکل یہ نماز اللہ کے رسول نے اسی نماز کو کہا تھا واپس کر، واپس پڑھ۔ ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر آ جائیں، پھر بڑے اطمینان سے سمیع اللہ لمن حمدہ، حتیٰ تعدل، حتیٰ کہ تیری ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر آ جائیں۔ ایسے نہیں جیسے بات اللہ سبحان اللہ اللہ نہیں ہوگی قبول۔ پھر فرمایا سجدہ کر اطمینان سے، پھر کھڑا ہو اطمینان سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اپنا طریقہ بتایا پھر طریقے کے مطابق پڑھی قبول ہو گئی. جب اس نے اپنے طریقہ سے 3 مرتبہ پڑھی صحابی نے قبول نہیں ہوئی. صحابی نے اپنے طریقہ سے 3 مرتبہ پڑھی قبول نہیں ہوئی. پیغمبر کے طریقہ سے 1 مرتبہ پڑھی قبول ہو گئی. اگر تم لوگ مولویوں کے طریقوں اماموں کے طریقوں سے پڑھو گے وہ کیسے قبول ہوگی؟ ادھر صحابی کا طریقہ قبول نہیں، تمہارے اماموں مولویوں کا طریقہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ کے بندو پڑھ بھی رہے ہو، پڑھ کے ضائع کر رہے ہو، ٹائم بھی دیتے ہو پھر پڑھ کے ضائع. میں اگر تمہیں کہوں کہ میرے فلاں خطیب کے طریقہ کے مطابق پڑھو تم غصہ کرو، تمہارا حق ہے. میں تمہیں اس نبی کی بات کرتا ہوں جن کا کلمہ تم نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، اس نبی کے طریقہ سے پڑھو. یار اس میں بھی غصے والی بات، اس میں کیوں ضد والی بات؟ ڈٹے رہنا نہیں، جو تو کہتا رہے، ہر جمعے کلپتا رہے. ہم تو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہمارے آباء و اجداد پڑھتے تھے. یہی بات سورہ بقرہ پڑھو، یہی مکے والے کہتے تھے. ہم نے نہیں چھوڑنا ان چیزوں کو جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے تم بھی غلط رہو گے. اللہ اکبر. نماز صرف پڑھنی نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے. اللہ اکبر. تجھے فکر کیوں نہیں اے دل نمازیں کیوں نہیں ہوتی؟ تجھے فکر کیوں نہیں اے دل نمازیں کیوں نہیں ہوتی؟ طریقہ گر سنت ہو تو طریقہ گر نہ سنت ہو تو سجدے خار کرتے ہیں. نمازیں تو نے پڑھی، بڑے لمبے سجدے کیے، قیام کیا، سنت کے خلاف پڑھی، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. یہی سجدے یہی نمازیں جہنم میں لے کر جائیں گی. قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. کی نمازو پڑھی جڑی دل تو ادا نہ ہووے، کی نمازو پڑھی جڑی دل تو ادا نہ ہووے. بندہ سجدے دے وچ جاوے پر سمجھ نہ کوئی ہووے. سنت دے مطابق سجدہ رب نو پیارا لگدا، جیڑا پڑھے سنت مطابق او دا دیوان جگدا. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ 5 چیزیں ہوئی، 6ٹھی چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا 6ٹھا ادب حق یہ ہے، نماز وہ ہو، نماز تیری میری وہ ہو جو میری تیری معاشرتی زندگی پر اثر ڈالے. اگر تیری میری نماز نے معاشرتی زندگی پر اثر نہیں ڈالا وہ نماز قبول نہیں ہوگی، وہ نماز قائم نہیں ہوگی. معاشرتی زندگی کیسے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم پر غور کرتے جانا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم کے سامنے ایک بندے کی شکایت آ گئی، حضرت فلاں بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے. فرمایا اگر وہ اپنے دل سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے ان قریب اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی. شیخ البانی نے سلسلہ سیاہ اندر اس کو نقل کیا. نماز وہ ہے جس کا معاشرتی زندگی پر اثر پڑے. نماز بھی پڑھی، جھوٹ بھی بولتا گیا، نماز بھی پڑھی، ماپ تول میں کمی بھی کرتا گیا،
نماز بھی پڑھی، بددیانتی بھی کرتا گیا، وہ نماز کیسی نماز ہوگی؟ نماز وہ ہے جو ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے۔ نماز کو قائم کرو، وہ نماز قائم ہوگی جو ہماری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث، حضرت ابن مسعود، ابو مسعود راوی ہیں، فرمایا نبی کریم جب ہماری صفیں کھڑی ہوتی نا تو آپ صفوں میں آتے، اس طرح ہمارے کندھوں کو چھوتے، مل جاؤ مل جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ نبی کریم کندھوں کو چھوتے، مس کرتے۔ حضرت عمر تو اپنا تیر لیتے، صفوں میں جاتے، برابر ہو جاؤ، تیر آگے رکھتے، آگے پیچھے برابر ہو جاؤ۔ نبی کریم ہاتھوں سے کندھوں کو برابر کرتے، مل جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ پھر آپ فرماتے استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، فرمایا اگر تم اختلاف ڈالو گے صفوں میں، ملو گے نہیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم نہیں ملاؤ گے، اختلاف کرو گے، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ کیسی نماز ہے جس کا ہماری معاشرتی زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے؟ بھائی نماز تو وہ ہوگی جیسے حضرت انس نے کہا، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے، کہ جب پیغمبر نے کہا مل جاؤ، ہم صحابہ ایک دوسرے نمازی کے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاتے۔ جب کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملے گا، دل ملے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، 532 نمبر حدیث ہے، چیک کر لیں۔ فرمایا اگر تم صفوں میں اختلاف کرو گے، اختلاف کا معنی آپ کر دے، میں نہیں کرتا، آپ کر دے۔ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اختلاف کا معنی آپ کرتے ہیں۔ اختلاف، یہ دیکھیں میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں میرے پاؤں سے ملے، کندھے سے کندھا ملا، کوئی بندہ کہے گا یہ اختلاف ہے، اس کو جماعت کہیں گے، یہ جمع ہے۔ جب وہ انچی دو انچی پیچھے ہٹے گا، اس کو کہیں گے اختلاف ہے، وہ اس کے پیچھے ہٹا۔ آپ نے فرمایا شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، شیطان کاری بکری کا بچہ وہاں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں خیانات پیدا کرے۔ اب نمازیں بھی پڑھی، فرقوں کی ضد میں آ کر فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملایا، کندھے سے کندھا نہیں ملایا۔ اس کا ہماری معاشرتی زندگی پر اس نماز کا اثر کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اگر مل کے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ دل ملا دے گا۔ یہ 6 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چونکہ سورۃ بقرہ کی تفسیر جاری ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے نمازوں کو قائم کرنا، اپنی مرضی سے جب چاہا پڑھ لی، جیسے چاہی پڑھ لی۔ میں نے دلائل قرآن و سنت سے عرض کیے، یہ نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہی نماز وبال جان بنے گی جب نمازوں کو اس کے ٹائم پر پوری توجہ سے باجماعت، اس کے وقت پر پیغمبر کے طریقے کے مطابق پڑھو گے، انشاءاللہ یہ نماز کا قیام ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے بھائی وسیم صاحب کا جو چینل ہینگ ہوا تھا، یوٹیوب چینل کیا نام تھا، AM اسلامک سنٹر، وہ بحال ہو گیا ہے۔ اس میں میرے 3-4 سال کے خطبات موجود ہیں، یہ بھی خطبہ انشاءاللہ شام تک اپلوڈ ہو جائے گا۔ خطبہ وہاں سے نکالے، جس بات پہ آپ کو شک ہو، حوالہ جات میں نے دیے، علماء سے مشورہ کریں، علماء کو سنائیں، جس چیز میں آپ کو شک ہو میرے ساتھ آئیں۔ مجھے پتا میرے بعد بھائی پیچھے پیچھے شکوے کرتے، اللہ کے بندوں میں آپ کو خود کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کسی بات سے ڈراتا نہیں، نہ لڑتا ہوں کن سے؟ جو صرف واش روم کرنے آتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، جماعت کھڑی ہوئی، ان سے لڑتا ہوں کہ تمہارے لیے واش روم نہیں بنائے کہ مسجد کو ٹٹی کھانا سمجھو، ان سے لڑتا ہوں۔ وہ میری شکایتیں بار کرتے ہیں، انہوں نے چوک میں مجھے بدنامی بڑا کیا ہوا ہے، مولوی بڑا سخت ہے،
کوئی کہنا مولوی ماشاء اللہ مجھے معاف کر دیں، وہ سختی بڑی سختی بنتی ہے، شرعی سختی ہے۔ بھئی تم مسجد میں آئے ہو، جماعت کھڑی ہے، واش روم استعمال کیا، تمہیں پیڑ پڑتی ہے نماز پڑھتے، کتنا فرق ہے یہاں کا؟ پھر ان کو پیار سے بھی سمجھاتا ہوں، جب وہ الجھتے ہیں پھر میں لڑتا ہوں۔ باقی میرے پاس کو تحقیق کے لیے آئے مسائل کی، انشاءاللہ کبھی غصہ نہیں کروں گا۔ ایک بار آئیں، دو بار آئیں، بار بار آئیں، لائبریری موجود ہے، جب آپ کا جی چاہے مجھے فون کر دیں، میں تیار رہوں۔ جس مسئلے پر آپ تحقیق کرنا چاہیں میں آپ کی تسلی کرواؤں گا۔ اللہ کے بندو فرقہ پرستی چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور طریقے کی طرف آ جاؤ۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، میں آپ کو کسی امتی کی دعوت نہیں دیتا، پیغمبر کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے احکام کی دعوت دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر تم پھر بھی فرقہ پرستی کی آڑ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام طریقے چھوڑو گے، میری آپ کی اسی طرح اللہ کے سامنے باتیں ہوں، میں کہوں گا پوچھ میرے اللہ سے پوچھ، میں نے ان کو تیرے پیغام تیرے نبی کے طریقے بتائے کہ نہیں؟ کیا جواب دو گے اس وقت؟ کون کام آئے گا؟ آپ کے مولوی، پیر، امام یہ کام آئیں گے؟ نہیں، وہی کام آئیں گے جن کو اللہ نے شفاعت کبریٰ کا حق دیا۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے پیچھے آ جاؤ، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے، اسی ان کے طریقے میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔